ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور نہ تم مباشرت کرو اپنی بیویوں سے جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ اللہ تعالیٰ یہ وضاحت فرمانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن اگر تم اعتکاف بیٹھ جاؤ تو پھر رات بھی اور دن بھی پھر تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ جب بندہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے، معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن کوئی اشد مجبوری ہو اس کو، مثلا مسجد کے اندر نہانے کا واش روم کا بندوبست نہیں ہے یا خراب ہو گیا تو پھر جا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مجبوری تو ہے نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ میرے رشتہ دار کی شادی ہے تو بہت مجبوری ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ تم تو اعتکاف بیٹھے ہو نا، اللہ کو رضا کرنے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو معتکف جو ہے، اگر اس کی بیوی، اس کو کوئی مسئلہ ہوا ہے نا، بیمار ہو گیا، تو اس کی بیوی مسجد میں آ کے اس کو میڈیسن دے سکتی ہے، یا کوئی مسئلہ بن گیا تو، جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2029 ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت وَإِن كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے، مسجد سے باہر نہیں ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اپنا سر مبارک کرتے اور وہ آپ کو کنگھی کر دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے خامد، وہ اپنی عورت سے مباشرت تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر عورت کو کوئی کام ہے تو وہ اس کے پاس جا سکتی ہے اور علیحدہ اس سے مل سکتی ہے، اس نے کوئی بات کرنی ہے تو اس سے وہ کر سکتی ہے۔ یہ ناجائز پابندی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خبردار، ہمارا لوگوں نے دین اتنا مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اللہ معاف کرے بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو کہتے ہیں تو نے گھر نہیں جانا ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اب جب تک یہ گھر میں رہے گی تو نے گھر میں داخل نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ وہ اعتکاف بیٹھ جائے تو کہتے ہیں اب 10 دن کے لیے تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2175 ہے، ان صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فاتیتہ ازورہ لیلا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اعتکاف کر رہے تھے تو میں گھر مسجد سے دور تھا، فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئی، سبحان اللہ، آپ کی بیویوں کا آنا ہمارے لیے شریعت بن گیا، ٹھیک ہے۔ کس لیے؟ فحدثتہ ثم قمت لانقلب، فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے باتیں کی، آپ کے پاس میں نے آپ سے ملاقات کی، کچھ گپ شپ کرنے کے بعد، کچھ باتیں کرنے کے بعد پھر میں نے یہ چاہا کہ ثم قمت لانقلب، پھر میں نے کھڑی ہوئی کہ میں اب اپنے گھر جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ فقام معیہ، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے، کس لیے؟ لیقلبنی وکان مسکنھا فی دار اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کے محلے میں ان کا گھر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہوئے کہ چلو میں آپ کو گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بیوی معتکف کی ملاقات کے لیے آئے تو یہ اس کو گھر چھوڑنے جا سکتا ہے اگر وہ اکیلی ہو، ٹھیک ہے۔
فلما ہاں جی فمر رجلان من الانصار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور حضرت صفیہ آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو چلتے چلتے انصاری دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آئے، صحابی تھے نا. فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرعا، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ جلدی سے بھاگے. راستے میں کھڑے تھے نا، جلدی سے بھاگے، دوڑے تیز. کس لیے؟ شرماتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تو ہمیں راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما انها صفیۃ بنت حییش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تیز تیز جا رہے ہیں تو آپ نے بھی ان کا پیچھا کیا اور فرماتے ہیں ادھر آؤ. کدھر جا رہے ہو؟ اب انہوں نے تو دیکھ کے وہ سائیڈ پہ ہونا چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری بیوی صفیہ ہے. یہ کیا ہے؟ میری بیوی صفیہ ہے. فقالا سبحان اللہ، وہ دونوں کہنے لگے سبحان اللہ. اللہ کے رسول آپ نے یہ کیسے گمان کر لیا ہمارے بارے میں؟ کیوں بتایا تھا کہ یہ میری بیوی ہے؟ ہاں اس لیے بتایا تھا. آگے پوری حدیث پہلے سن لیں. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان جو ہے وہ بندے کے جسم میں اس کی وینوں میں ایسے چل رہا ہے جیسے خون چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا، مجھے یہ ڈر تھا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی شرارت نہ ڈال دے. ٹھیک ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ صبح ہو اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرو کہ اللہ کے رسول رات کس عورت کے ساتھ جا رہے تھے، بیٹھے تو اعتکاف ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نا منافقین نے بہتان لگایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے تمہیں بتایا کہ دیکھ لو یہ میری بیوی ہے، کہیں کوئی اور بات شیطان تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے. کیا ثابت ہوا اس سے؟ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہو تو بہتر ہے کہ اس سے کنارہ کشی کر لی جائے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ثابت ہوا کہ جو قوم کا امام ہو اس کو برائی میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اتنا برائی سے اجتناب کرنا چاہیے، اتنا بچنا چاہیے کہ لوگوں کے ذہنوں تک بھی ایسی بات نہ جائے کہ یہ برا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا ضرورت تھی ان کو بلانے کی اور ان کا پیچھا کرنے کی؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم کے راہبر ہیں ان کو سکھانے والے ہیں، ان کی یہ شیان شان نہیں ہے کہ وہ ایسے کاموں میں مبتلا ہو جائیں کہ جو فسق و فجور پہ مبنی ہوں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب غلط فہمی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ دور کریں، اس کے ذہن کو صاف کریں تاکہ کسی کا ذہن کسی کے بارے میں خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ آپ کی ملاقات کے لیے آئی تھی تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے فرمایا انتم عاکفون فی المساجد، کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو کس میں؟ مسجدوں میں. یہ مساجد مسجد کی جمع ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کدھر ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا، گھروں میں ہوتا ہے. اور وہ مختلف اعتراض کرتے ہیں، جن میں سے بڑا ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عورت کے بعض ایام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو مسجد میں جانا منع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے شریعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اعتراض عورت پہ کرے تو یہ بندے پہ بھی ہوتا ہے نا. بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے، اعتکاف بیٹھا ہے نا، سویا ہوا ہے تو اس کو اطلام ہو گیا. اب اس حالت میں تو وہ مسجد میں رہ نہیں سکتا.
اب آگے سے اور اعتراض کریں گے کہ اس نے غسل کر لیا اور وہ پھر ادھر آ گیا تو عورت کیا کرے گی؟ تو عورت کو اجازت ہے، وہ اعتکاف کے لیے آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو پتہ ہوتا ہے اپنے ایام مخصوص کا، اس کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس حالت میں وہ نہ بیٹھے۔ اگر وہ بیٹھ جائے، اگر ہم عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے سے اس لیے روکیں کہ وہ ایام مخصوصہ میں مسجد میں نہیں جا سکتی، تو پھر حج سے بھی روک دو، حج کرنے سے بھی روک دو، عمرہ کرنے سے، پتہ نہیں ہے کب وہ آ جائے، باقی عبادات سے بھی روک دو۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اعتکاف کدھر کرو؟ مسجد میں۔ عورت اعتکاف بیٹھی ہے، اس کو مسئلہ بن گیا، وہ گھر جا سکتی ہے، اس کو اللہ اس کے اعتکاف کا ثواب دے گا، چونکہ اس کی نیت تو ہے نا اعتکاف کی، ٹھیک ہے۔ اس کو اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ روزہ بھی چھوڑ دے، نماز بھی چھوڑ دے، اعتکاف بھی چھوڑ دے، اور وہ اپنے گھر جائے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2034 ہے اور حدیث نمبر 2045 ہے، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن مسجدوں میں اعتکاف کرتی تھی، مسجد نبوی میں ان کے خیمے لگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہماری جو مائیں ہیں وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتی تھی، اور امت کو پتہ ہے، صحیح بخاری کے اندر احادیث موجود ہیں، تو پھر کیسے ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور ایسے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2473 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وَلَا يَتَقَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا يَتَقَافَ إِلَّا فِي مسجد، کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے، اور کدھر ہوتا ہے؟ مسجد میں، مسجد کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگی۔ چونکہ اعتکاف جو بندہ اعتکاف کرتا ہے نا، وہ اس لیے کر رہا ہے نا کہ وہ دنیا سے کٹ جائے، تو وہ گھروں میں رہے گا تو گھروں میں تو کئی قباحتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اعتکاف کے منافی ہیں۔ تو اس لیے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اعتکاف کدھر کرنا چاہیے؟ مسجد میں۔ مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھول کھول کر آیات بیان کر رہے ہیں، اللہ نے کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں، محتاط رہیں، متقی بن جائیں اور پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک مسلمان کا مال دوسرے پہ کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اس کو حکام کی طرف لے کے جاتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے پتا چلا کہ ان کی پراپرٹی ہے اور ان کے پاس اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے عدالت میں کیس کر دیا اور ساتھ قاضی کو کچھ پیسے دے دیے، وہ میرا دوست تھا، اس کو سفارش لگوائی اور ان کی زمین میں نے ہتھیا لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ایسے مت کھاؤ۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2449 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من کانت لہو مظلمہ لأخیہ من ارضہ او شیء، کسی بندے نے کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچایا یا اس کا مال کھایا یا کچھ بھی کیا ہے، تو وہ دن آنے سے، یعنی قیامت سے پہلے اس سے معاف کروا لے، وگرنہ اس دن نہ کوئی درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، پھر اپنے گناہ اپنی نیکیاں اسے دے گا اور اس کے گناہ اپنے سر پہ لے گا، تو پھر اس کی جان چھوٹے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں مسلمانوں کا مال نہیں کھانا چاہیے، وہ اللہ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ تو کیا فرمایا؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تمہارا ایک گروہ لوگوں کا مال کھائے گناہ سے، ٹھیک ہے، ایسے طریقے سے جو ناجائز ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2458 ہے، فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بشر ہوں، إِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، میرے پاس جھگڑا کرنے والے آتے ہیں نا، تو فرمایا دو جھگڑا لے کے آئے، ایک بہت زیادہ بولنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے نا دنیا میں اس وکیل کی قدر و قیمت ہوتی ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، سب سے بڑا بولنے والا ہو، ٹھیک ہے، وہ قاضی کو چپ کروا دیتا ہو، اور بڑے سے بڑا وکیل کرتے ہیں، کیوں؟ دھوکہ دینے کے لیے نا۔ ایک بندہ اگر اپنے کام کے لیے بڑا کر رہا ہے کہ اس کا جائز کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اگر وہ ناجائز کے لیے بڑا وکیل کر رہا ہے
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بشر ہوں تم میں سے ایک، بہت لمبی زبان والا، بہت باتیں کرنے والا ہے، حالانکہ حق دوسرے کا ہے، اس نے اپنی باتیں مجھے سنائی اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ حق لے کے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا چاہیے، یہ حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا فائدہ کریں جتنا ہو سکے، ٹھیک ہے، اس کے مال کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ مومن امن سے ہے نا، مومن ہے ہی وہ جس سے بے خوف رہا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں، دوسروں کا جو مال ہے اس کی حفاظت کریں اور اس کی امانت سمجھیں اور اس تک پہنچائیں، یہی ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔